اور پھر جو امام کے شہادت کے بعد جو اعلان ہوا ہے تو وہ فضاؤں کے اندر، اور جو آثار قدرت جو ظاہر ہوئے ہیں ان کے ذریعے سے وہ اعلان ہوا ہے کہ الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین بکربلا، کہ یقیناً حسین قتل کر دیے گئے، یقیناً حسین ذبح کر دیے گئے۔ پھر جو آثار ظاہر ہوئے ہیں، یہ آثار اس واقعے پر عاشور کے دن عصر عاشور شام غریبہ سے جسٹ پہلے یہ اسٹیبلشڈ ہے، یعنی جو ناصبی حضرات ہیں وہ تو نہیں مانیں گے، ظاہر ہے کہ ان کو ہم منوانا بھی نہیں چاہتے، لیکن کیا ہماری کتابوں میں اور خود برادران اہل سنت کی کتابوں میں اس حوالے سے آیا ہے کہ اس موقع پر، یعنی یہ جو آپ خطبہ سے سنتے ہیں کہ زمین کربلا میں زلزلہ آیا، فرات کا پانی اچھلنے لگا، آندھیاں چلنے لگی، یہ نری خطابت ہے؟ یعنی ایک تخیل ہے کسی کا کہ جس کو بیان کیا جا رہا ہے یا نہیں؟ یہ باقاعدہ رپورٹ ہوا ہے۔ دیکھیں، تخیل اور رپورٹنگ ان دونوں کے درمیان بہت فرق ہے۔ شاعر کا جو تخیل ہوتا ہے اس کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ اپنے تخیل سے نظم کرتا ہے، شعر کو لکھتا ہے۔ میر انیس کو اگر آپ دیکھیں گے مرثیوں کے اندر تو تخیل کا بڑا ایک رول ہے، کردار ہے۔ مرزا دبیر کے اشعار کو آپ دیکھیں گے یا کسی بھی شاعر کو آپ دیکھیں گے تو اس کا تخیل ہے، وہ متحرک ہوتا ہے، اس کو مہمیز ملتی ہے اصل واقعات سے، مگر پھر اس کے بعد وہ اس کو اپنے لفظوں کے اندر موزونیت کے ساتھ ایک طریقے سے پریزنٹیبل بنا کر شعر کی صورت میں ڈھال کر پیش کرتا ہے، تو ایک تخیل ہوتا ہے۔ مگر کیا یہ والے معاملات صرف تخیل ہیں یا نہیں؟ یہ رپورٹنگ کے اعتبار سے کتابوں کے اندر رپورٹ ہوئے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ جی بالکل، یہ کتابوں کے اندر رپورٹ ہوئے ہیں۔ ہماری کتابوں میں جواب جی ہاں، خود برادران اہل سنت کی کتابوں کے اندر بھی یہ رپورٹ ہوئے ہیں۔ یعنی اس کے اندر اگر آپ دیکھنا چاہیں تو تاریخ ابن عساکر، اسی طریقے سے خصائص کبریٰ، تاریخ الخلفاء، یہ علامہ جلال الدین سیوطی کی کتابیں ہیں، اور اسی طریقے سے دیگر کتابوں کے اندر بھی یہ سارے واقعات نقل ہوئے ہیں۔ اس کے اندر کہ سیاہ آندھیاں چلنے لگیں، زمین میں زلزلہ پیدا ہوا، آسمان سے خون کی بارش ہوئی۔ یہ جو آسمان سے خون کی بارش ہوئی، اس کو تو اگر آپ دیکھیں تو یہ اتنا واضح معاملہ تھا کہ جب جناب زینب سلام اللہ علیہا نے خطبہ دیا ہے کوفہ کا، جو بعد میں آئے گا انشاءاللہ، تو جب جناب زینب نے خطبہ دیا ہے تو اس میں اس کو ریفر کیا ہے کہ کیا تمہیں حیرت ہوتی ہے اس بات کے اوپر کہ آسمان سے خون نازل ہوا؟ یعنی یہ ایسا نہیں تھا کہ جس کو ہم کہیں کہ کنیکٹڈ نہیں ہے، یہ ایسا واقعہ ہے کہ جو بالکل کنیکٹڈ ہے، ہوا اور ہونے کے بعد کتابوں میں رپورٹ ہوا، اور پھر جو آگے جناب زینب خطبہ ارشاد فرما رہی ہیں اس خطبے کے اندر اس کو ریفر کر رہی ہیں کہ کیا تمہیں اس بات پر حیرت ہوتی ہے کہ آسمان سے خون نازل ہوا؟ تو کیوں حیرت ہوتی ہے جب فرزند رسول کو اس طرح سے شہید کیا جائے گا؟ تو اس میں کون سی متعجب بات ہے، اس میں کون سی بعید بات ہے، اس میں کون سا ایک ریموٹ ایسا فینومینا ہے کہ آسمان سے بارش نازل نہیں ہو سکتی؟ اسی طریقے سے برادران کی کتابوں میں یہاں تک یہ آپ کو ملے گا کہ فلسطین کے اندر بھی فاصلے پر ہے، مگر وہاں پر بھی اگر زمین سے کوئی پتھر اٹھایا جاتا تو اس کے نیچے سے تازہ خون جوش مارتا ہوا دکھائی دیتا تھا، اور 40 دنوں کی صراحت آئی ہے کہ 40 دنوں تک۔ اسی لیے جو چہلم کے حوالے سے بھی جو استدلال کیا جاتا ہے، ہمارے لیے تو معصوم کی روایت کافی ہے، لیکن خود برادران کے پاس بھی یہ چیزیں کہ 40 دن تک باقاعدہ سوگ کا یہ عالم اور سوگ کی یہ جو کیفیت ہے یہ بالکل عالم کے اندر ظاہر ہوتی رہی مختلف نشانیوں کے ذریعے سے۔ تو اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں کہ جو یہاں پر لکھی ہوئی ہیں کہ بعض لوگوں نے تو یہ سمجھ لیا کہ شاید قیامت برپا ہو گئی دن میں، کیونکہ ابھی عصر عاشور کا مطلب یہ ہوا کہ رات نہیں آئی ہے، مگر دن میں تارے نظر آنا شروع ہو گئے، اتنی تاریکی، سورج کو گہن لگ گیا، آسمان سے خون برسا، اور اس کا اثر دیواروں اور کپڑوں پر مدت تک باقی رہا۔ یعنی اگر باقاعدہ کپڑا پھیلا دیا جاتا تو اس کے اوپر وہ سرخ نشانات نظر آتے تھے۔ ایک تو یہ ہے کہ آسمان سے بارش ہو رہی ہے، ایک یہ ہے کہ اگر کسی نے باقاعدہ کپڑا پھیلا دیا تو اس کے اندر وہ جو موئسچر ہے وہ ریڈنس کے ساتھ یوں ایبزارب ہو کر اپنے وجود کا پتہ دیتا تھا کہ یہ عالم جو ہے سوگوار ہے حسین ابن علی کی شہادت کی وجہ سے۔ اچھا، اگر آپ اس کو دیکھیں، میں اس کو لمبا نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن یہ کہ بہرحال اس کو سنیے گا، یہ وہ بات ہے کہ جس کو خود قرآن مجید کے اندر پروردگار عالم نے بھی بیان کیا، ما بقت علیہم السماء والارض، ان کے اوپر نہ آسمان رویا نہ زمین نے گریہ کیا۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ یعنی فرعون کے تذکرے میں پروردگار عالم نے یہ بیان کیا کہ یہ ایسی موت تھی کہ جس کا کوئی نوٹس نہیں لیا گیا۔ ما بقت علیہم السماء والارض، یہ آرٹیکل اگر آپ پڑھنا چاہیں تو معرکۃ الآراء آرٹیکل ہے حضرت علامہ سید علی نقوی صاحب کا، زندہ جاوید کا ماتم، زندہ جاوید کا ماتم۔
جیسے کہ شہادت میں جو زندگی ہے حیات جاوید، تو اس کے اوپر پھر باقاعدہ ایک شاعر گزرے تھے اقبال سہیل، اور انہوں نے ایک شعر کہہ دیا تھا کہ روئیں وہ جو قائل ہوں ممات شہداء کے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے. یہ طنز تھا ان کی طرف سے. تو اس کا جواب دیا تھا علامہ سید علی نقی صاحب نے، بڑا مفصل ان کا آرٹیکل جو ان کے مقالات جو چھپے ہوئے ہیں اس کے اندر بھی آپ کو وہ مل جائے گا. تو اس میں انہوں نے پھر اختتام پر تو شعر ہی کی صورت میں اس کا جواب دیا تھا، کیونکہ وہ شعر یہ تھا جو اعتراض کی صورت میں انہوں نے لکھا تھا. وہ کیا تھا کہ روئیں وہ جو قائل ہوں ممات شہداء کے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے. یعنی یہ جو شیعہ حضرات ہیں وہ چونکہ شہداء کی حیات جاوید کے قائل نہیں ہیں، ان کے موت کے قائل ہیں، لہٰذا اس کے اوپر وہ گریہ کرتے ہیں. تو ہم تو زندہ جاوید مانتے ہیں، تو ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے. اس پر علامہ سید علی نقی صاحب نے سارے شواہد کے ساتھ آرٹیکل اور بہت خوبصورت وہ مضمون تحریر کرنے کے بعد شعر کی صورت میں جواب دیا تھا. اور اس میں پھر اختتام پر یہ کہا تھا، کیا روگے ان کو جو ہلاک ابدی ہیں، کیا روگے ان کو جو ہلاک ابدی ہیں، کیوں زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے. یعنی کیا ان کو روگے، ان پر آنسو بہاؤ گے جو حیات ابدی ہیں؟ یعنی فرعون پہ روگے، نمرود پہ روگے، کس پر روگے؟ جن کے لیے خود قرآن کہہ رہا ہے کہ ما بقت علیہم السماء والارض، کہ نہ ان پر آسمان رویا نہ زمین روئی. تو ان پر تو کوئی نہیں رویا، تو روئیں گے کس پر؟ کہ جس کو خداوند متعال کی اتنی قربت حاصل ہو کہ ان کے اس دنیا سے جانے پر پوری کائنات سوگوار ہو جائے. تو وہ جو سوگواری کی جو کیفیت ہے وہ آسمانوں میں، زمین میں، ہر جگہ ظاہر ہوئی. تو یہ جو آثار ہیں، ان آثار حزن و غم، ان کا صرف ایک شاعر کے تخیل سے تعلق نہیں ہے، اس کا واقعیت کے ساتھ تعلق ہے، جس کے ہم کنیکشنز خطبوں کے اندر بھی دیکھ رہے ہیں اور کتابوں کے اندر بھی دیکھ رہے ہیں.